رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ویزے کے آسان طریقہ کار اور بینکنگ کے بہتر ذرائع سے پاکستان ازبکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ ملے گا۔ نگراں وزیر تجارت نے کہا ہے کہ حکومت $550 ارب کے وسط ایشیائی زون سے معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ برطانیہ نے موسمیاتی اثرات کی روک تھام اور پائیدار ترقی کی کوششوں میں پاکستان سے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور آئی سی سی کرکٹ عالمی کپ کا پہلا سیمی فائنل کل ممبئی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس امر پر زور دیا ہے کہ ویزے کے آسان طریقہ کار، بہتر بینکاری، ذرائع اور گودام کی باہمی سہولتوں سے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارت کو مزید فروغ ملے گا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ازبکستان کے نائب وزیر اعظم ڈاکٹر جمشید کی قیادت میں ایک 7 رکنی ازبک وفد سے گفتگو میں کہی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کی کاروباری برادری قلیل وقت میں $1 ارب کے دو طرفہ تجارتی ہدف کو آسانی سے حاصل کر لے گی۔ ازبک نائب وزیر اعظم نے اس موقع پر یہ امید بھی ظاہر کی کہ دونوں ملک ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے مؤثر طور پر کام جاری رکھیں گے۔ نگراں وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ حکومت $550 ارب کے وسط ایشیائی زون سے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ازبکستان کے نائب وزیر اعظم ڈاکٹر جمشید کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خشکی میں گھرے ہوئے ملکوں سے اپنی بندرگاہوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ازبکستان کے نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ خطے میں سرمایہ کاری اور تجارت میں تعاون میں اضافہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور ازبکستان نے پائیدار علاقائی ترقی اور خوشحالی کے لیے تیز تر شراکت داری کے فروغ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر اور ازبکستان کے نائب وزیر اعظم کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عالمی منڈی کے ضروریات کے مطابق تکنیکی اور سیاسی مضامین میں وظائف کے فروغ کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں اعلیٰ تعلیمی کمیشن سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک میں سائنس اور انجینئرنگ جیسے مضامین میں وظائف میں اضافے کے لیے انسانی اور تکنیکی وسائل کو بڑھانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ متعلقہ حکام ملک میں ہنرمند افرادی قوت بالخصوص نرسوں کے لیے تربیتی پروگرام تشکیل دیں۔ انہوں نے صوبوں میں تعلیمی شعبوں کے مالی مسائل حل کرنے کے لیے تمام صوبائی حکام کا اجلاس منعقد کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لوگوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی کہ بیرون ملک زیر تعلیم پاکستانی طالب علموں کے لیے وظائف فنڈز کے اجرا میں رکاوٹیں دور کی جائیں۔ برطانیہ نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نبرد آزما ہونے اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کی کوششوں میں اس سے تعاون جاری رکھے گا۔ اس عزم کا اظہار برطانوی ہائی کمیشن اسلام آباد میں ڈائریکٹر ترقیات جو موئر نے نگراں وزیر برائے منصوبہ بندی محمد سمیع سعید سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا۔ فریقین نے ملاقات میں پاکستان کے موجودہ پورٹ فولیو پر تبادلہ خیال کیا اور آئندہ اس میں مزید اضافے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے اشروں پر محیط امداد کے لیے برطانوی ہائی کمیشن کے تعاون کی تعریف کی جو پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی میں مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ پاکستان میں جرمنی کے سفیر الفریڈ گراناز نے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی طور پر مفید تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ غزہ میں آج اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے بچوں اور خواتین سمیت درجنوں فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اور آئی سی سی کرکٹ عالمی کپ کا پہلا سیمی فائنل کل ممبئی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔